احزاب آیت نمبر 4 اور 5. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ما جعل نہیں بنائے اللہ تعالی نے لرجل کسی شخص کے لیے من قلبین دو دل فی جوفی اس کے سینے میں وما جعل اور نہیں بنایا اس نے ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللائی وہ جو تظاہرون تم زہار کرتے ہو ان سے منہن ان سے امہاتکم تمہاری مائیں وما جعل اور نہیں بنایا اس نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے ذالکم یہ قولکم تمہاری باتیں ہیں بافواہکم اپنے منہوں کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالی یقول کہتا ہے الحق حق وہو اور وہ یہدی رہنمائی کرتا ہے السبیل سیدھے راستے کی. ادعوہم تم پکارو انہیں لآبائہم ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے ہوا اقسط وہ زیادہ انصاف والی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا پھر اگر نہ تم جانو آباءہم ان کے آبا کو فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں فی الدین دین میں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ فیما اس میں جو اخطأتم بہ غلطی کی تم نے ساتھ اس کے ولیکن اور لیکن ما جو تعمدت جو ارادہ کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفوراً
بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں زمانہ جاہلیت کی جو دو بڑی رسمیں چلی آ رہی تھی ان کا خاتمہ فرمایا ہے۔ بتدریج اسلام نے ساری چیزوں کی اصلاح کی ہے۔ ایک وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اور یہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ منسوخ ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کی چیزیں تھی، منسوخ تو اس وقت ہوتی جب اسلام نے ان کو جاری کیا ہوتا اور پھر بعد میں ان سے منع کر دیا ہوتا تو اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھیں، اسلام نے ان کا خاتمہ کیا ہے۔ تو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں تو یہ ذکر ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک منافق شخص تھا جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس بات کی نفی کی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے کسی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل تو ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا مومنوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ ہوگا، یا دل کے اندر ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا مسلمانوں کی محبت ہوگی یا کافروں کی محبت ہوگی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ فرمایا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ جمیعا، کسی بھی بندے کے دل میں بیک وقت کفر اور ایمان یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان بھی آ جائے دل میں اور کفر بھی آ جائے، ایک چیز آئے گی تو دوسری چیز نکل جائے گی۔ اگر کفر آئے گا تو ایمان نکل جائے گا، اور اگر ایمان آئے گا تو پھر کفر کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک شخص تھا جمیل بن معمر فہری، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دل ہے اور میرے دو دل ہیں، میں ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، میرے دو دل ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں اور ان کا ایک دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک ہی بنائے۔ تیسرا قول مفسرین کا اس کے بارے میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ تمہید ہے بعد والی آیت کا، جو بعد والا حصہ ہے اس کے لیے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی بیوی کو اگر اپنی ماں کہہ بیٹھے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بیوی ہے، بیوی ہی رہے گی، اور جو اس کی اصل ماں ہے وہ اصل ماں ہی رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی دو مائیں ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر کوئی کسی اپنے لے پالک کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے تو اس کے بیٹا کہنے سے وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، اور نہ ہی وہ اس کا حقیقی باپ بنے گا۔ اس کا حقیقی باپ ایک ہی ہے، جو ہے وہی رہے گا۔ کہنے سے اس طرح نہیں ہوگا، جس طرح اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح کسی کے دو باپ بھی نہیں ہے اور کسی کی دو مائیں بھی نہیں۔ ماں جو حقیقی ہے وہ بھی ایک ہے، باپ جو حقیقی ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو پھر ذکر فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یہ زہار کی جو رسم تھی زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی خطرناک رسم تھی۔ ظاہر سے ہے، ظاہر سے مشتق ہے، ظاہر
کمر کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں. تو کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی مانند، یعنی تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا. اور زمانے جاہلیت میں یہ الفاظ طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تردید فرمائی اور آگے چل کر بھی سورہ مجادلہ کے آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے متعلقہ جو احکام ہیں وہ ذکر فرمائے اور یہ بھی بتایا کہ یہ طلاق نہیں ہے. البتہ اگر کوئی اس طرح کہہ بیٹھے اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالی نے وہاں ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا تمہارے اس طرح کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائے گی. اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، وہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری بیویاں ہی رہیں گی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اسی طرح جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں، متبنہ، یہ متبنہ کی رسم تھی زمانے جاہلیت میں، کسی کا بیٹا لیا اس کو اپنا بیٹا قرار دے لیا. تو فرمایا جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنیں گے. اللہ نے ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی حقیقی بیٹے نہیں بنایا. تو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا اور نہ اس کے وہ احکام ہو سکتے ہیں جو حقیقی بیٹے کے احکام ہیں. آگے چل کر اس سے متعلقہ جو رسمیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خاتمہ فرمایا. مثال کے طور پر منہ بولا بیٹا اس طرح وارث نہیں ہے، وراثت میں شریک نہیں ہوگا جس طرح کہ ایک حقیقی بیٹا وارث بنتا ہے. اور منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے. وہ آگے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا اور پھر جو طلاق ہوئی اور پھر وہ آپ کے عقد میں آئی، ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا. تو یہ اصل میں اسی یہ جو رسم تھی اس سے جو پیدا ہونے والی خرابیاں تھیں اللہ تعالی نے ان کو بھی دور فرمایا ہے. تو فرمایا جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے. یہ منع نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ لے کے پالے شوق پورا کرے اپنا، جیسے کسی کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی کا بچہ لے لیتا ہے پالتا ہے، لیکن اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا. ویسے تو کہہ سکتا ہے کسی بچے کو ویسے بیٹا کہہ دینا یہ بھی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی کسی کو بیٹا کہہ دیتا ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو یا یبنی کہہ کر مخاطب کیا، اے میرے بیٹے. یا آپ نے جو بنو عبد المطلب کے جو لڑکے تھے ان کو ابینیہ کہہ کے مخاطب کیا، اے میرے بیٹو. تو کسی کو شفقت اور محبت کے ساتھ بیٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا جا سکتا کہ اس کی ولدیت تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے. اور یہ بھی اس وقت ہوا تھا کہ جب زید رضی اللہ عنہ کے والد آئے لینے کے لیے، چچا آئے لینے کے لیے، انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ پھر بھائی آئے جبلہ بن حارثہ، انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا. آپ پھر زید کو بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں جا کے اعلان کیا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا. صحابہ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. اور جیسا کہ اگلی آیت میں ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، اللہ کے ہاں یہ زیادہ انصاف والی بات ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کو زید بن حارثہ کہا کرتے تھے. تو بہرحال فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں، منہوں سے تم اس طرح کہہ دو، بیوی کو ماں کہہ دو، ماں نہیں بنے گی. یا
جو متبنا ہے، لے پالک ہے، اس کو اپنا حقیقی بیٹا بنا لو تو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا تمہارے کہنے سے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالی حق بات کہتا ہے، لہذا تم اسی کی اتباع کرو اور حق ہی کو اختیار کرو اور اسی کے مطابق اپنے سارے معاملات سر انجام دو۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، اللہ کے ہاں یہ زیادہ انصاف والی بات۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے تو چلو اگر نہ بھی نسبت کریں ان کے باپوں کی طرف تو یہ بھی انصاف والی بات ہے، وہ زیادہ انصاف والی بات ہے، یہ انصاف والی بات۔ مفسرین میں سے بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں معاملہ تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا، تو اللہ تعالی نے جو ایک ان کا مقام ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں یہ الفاظ استعمال کیے، اقسط عند اللہ، تو دوسری چیز کا ذکر کر کے پہلی چیز کو برقرار نہیں رکھا بلکہ ختم کر دیا اور اس سے منع فرما دیا، اسی لیے واضح کہا ادعوہم لآبائہم، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی تم ولدیت تبدیل کرو یا ان کا نسب تبدیل کرو اور ان کے حقیقی باپوں کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کو منسوب کرو، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے آباء کا علم نہیں ہے، نسب معلوم نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر باپ دادا کی طرف بھی نسبت ہو جاتی تھی، یعنی دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح، یہ جراح جو تھے یہ دادا تھے تو نسبت دادا کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ عرب کے ہاں یہ بھی چلتا تھا کہ والد کی جگہ دادا کی طرف بھی نسبت کر دیتے تھے۔ تو یہاں فرمایا اگر ان کے باپ دادا کا علم نہ ہو، کسی کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف ہو جائے، نسب تو وہی ہے، نسب کے اندر فرق نہیں آیا، لیکن فرمایا اگر ان کے آباء کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، والد کا پتہ نہیں ہے، دادا کا پتہ نہیں ہے، پر دادا کا پتہ نہیں ہے، یہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، تو کیا پھر کسی اور کی طرف نسبت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جیسے پھر آپ نے زید رضی اللہ عنہ سے بھی کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو، تو اس سے کلی طور پر اللہ تعالی نے منع فرما دیا، فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس سلسلے میں جو تم نے غلطی کی اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، غلطی سے جو کچھ ہو گیا، پہلے جو کچھ اس طرح ہوتا رہا یا جس کسی نے اس طرح کیا قصد اور ارادے سے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اب اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جس کا ارادہ تمہارے دل کریں، تمہارے دل جو اپنے ارادے کے ساتھ اور قصد کے ساتھ جو کچھ کریں گے اس کا گناہ ہے۔ تو مطلب جان بوجھ کر اگر نسب کوئی تبدیل کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپ دادا سے بے رغبتی اختیار نہ کرو، اعراض نہ کرو۔ فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جو اپنے باپ سے اعراض کرے تو یہ کفر ہے، آپ نے اس کو کفر بھی قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اس طرح کرتا ہے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، جنت اس پر حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تو بھولے سے کوئی کام ہو جائے، غلطی سے، وہ اور چیز ہے، جان بوجھ کر جو کیا جائے وہ اور چیز ہے۔ یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ عمدن قصدن ارادتن، جان بوجھ کر
جو انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے یہ بات فرمائی تھی، ما اخشى علیکم الخطا ولکن اخشى علیکم التعمد، مجھے تم پر خطا کا ڈر نہیں ہے کہ غلطی سے تم کوئی کام کر لو، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے جان بوجھ کر تم گناہ کرو گے، تم جانتے بوجھتے غلط کام کرو گے، حرام کام کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، تو فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اس سلسلے میں اس سے قبل جو بھی ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے مغفرت طلب کرو، اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو تاکہ تم اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔